سنا کے مکان کی انیکسی میں کچھ پراسرار چہل پہل تھی۔ پہلے تو سنا نے کبھی اس طرح توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب حالات یکسر مختلف تھے۔ اب تو سنا اپنے چاروں اطراف سے باخبر رہتی تھی۔ اس سے پہلے بھی شاید ایسی چہل پہل ہوتی رہی ہو، لیکن آج سنا نے اس ساری سرگرمی کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کا پلان بنا رکھا تھا۔ اس کے ابو کے سارے سیکیورٹی گارڈ اس کی کوٹھی کے بیرونی دروازے کی طرف تھے۔ انیکسی سے ملحقہ کوٹھی کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا تھا۔ سنا دبے پاؤں چلتی ہوئی انیکسی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ اوپر جانے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ تہہ خانے کے روشن دان میں سے اسے عجیب و غریب روشنیاں آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا، لیکن میدان صاف تھا۔ وہ پیٹ کے بل فرش پر لیٹ گئی اور رینگتی ہوئی تہہ خانے کے روشن دان کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اندر جھانکا۔ تہہ خانے میں ایک گول میز کے ارد گرد کچھ غیر ملکی افراد اس کے ابو کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ ان کے پاس بہت ہی جدید قسم کے اسلحے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ابو کا خاص آدمی اس اسلحے کی باقاعدہ نمائش کر رہا تھا۔ بعض ہتھیاروں میں سے عجیب و غریب شعاعیں نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس کو سننے کے لیے سنا نے روشن دان پر ذرا سا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے کھولنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ہلکی سی کلک کی آواز بہرحال پیدا ہوئی۔ اس آواز نے ایک غیر ملکی کو چوکنا کر دیا۔ باقی لوگ اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ وہ غیر ملکی اٹھا اور اس روشن دان کے بالکل نیچے آ کھڑا ہو گیا اور ایک بار پھر آہٹ لینے کی کوشش کی۔ سنا کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ساکت کر لیا۔ وہ ذرا بھی ہلتی تو پھر آہٹ پیدا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ظاہر ہے اس موقع پر بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی، تاکہ دوسروں کو اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کیا بات ہے جوزف؟ وہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ، دیکھو کیا کمال کا اسلحہ ہے۔ اس کے استعمال سے ہم لوگ اپنے ہدف کو بہت جلد حاصل کر لیں گے۔ اس کے ابو کی آواز گونجی۔ ہاں ہاں، بس ایسے ہی کچھ وہم ہو گیا تھا، غیر ملکی انگریزی زبان میں بولا۔ وہم کو چھوڑو، حقیقت کو دیکھو، بے فکر رہو۔ یہاں کسی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ انیکسی ہماری سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ میں نے یہاں بہت محنت سے اپنی ساکھ برقرار رکھی ہوئی ہے۔ یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس کے ابو بہت تکبر سے بولے۔ غیر ملکی واپس اپنی جگہ آ بیٹھا۔ سنا نے سکھ کا سانس لیا۔ ان تمام باتوں نے اس پر واضح کر دیا کہ اس کے ابو غیر قانونی اسلحے کے نہ صرف ڈیلر ہیں، بلکہ ملک میں کئی تخریبی کارروائیوں میں بھی ان کا عمل دخل ہے۔ سنا کے لیے یہ تمام حقائق قیامت خیز تھے۔ اس نے دوسرے ہی دن انکل فہد کو یہ تمام باتیں بتا ڈالی اور پھر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ وہ اپنے ابو کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے گھناؤنے کاروبار سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ معاشرے میں ان کی ایک ساکھ تھی اور بظاہر وہ سماجی فلاح و بہبود کے اداروں کی مالی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ میں جانتا ہوں میری بچی کہ اپنے خون کے رشتوں کی قربانی دینا مجاہدوں کا کام ہے۔ تمہاری یہ قربانی نہ جانے کتنے ہی گھروں کے چراغ گل ہونے سے بچا لے، انکل فہد نے کہا۔ انکل فہد کی باتوں نے اسے کچھ حوصلہ دیا۔ پھر انکل نے اسے آئندہ لائلہ عمل کے مطابق ہدایت دینا شروع کی۔ وہ گم سم ساری ہدایات سن رہی تھی۔ کچھ دنوں سے ہماری سنا بہت بدل گئی ہے، سنا کی امی چائے کی میز پر اس کے ابو سے بولی۔ کیا بات؟ کیا آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے؟ ہاں ہاں، دیکھو نا، اب تو ہمارے درمیان بیٹھنے لگی ہے، خوش رہنے لگی ہے، ہمارے ساتھ پارٹیز میں جانے لگی ہے۔ ابو بھی خوش دلی سے بولے۔ جی ہاں ابو، میں نے یہی سوچا ہے کہ جب آپ سب لوگ ہی اس طرح خوش رہتے ہیں تو میں کیوں نہ رہوں؟ بھئی جیسا دیس ویسا بھیس بدل لینے میں کیا حرج ہے؟ سنا بسکٹ کھاتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ وہ اس وقت حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ بھئی اس بار تمہاری سالگرہ تو پھر زبردست ہونی چاہیے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بڑے بھائی نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس خوشی کے موقع پر میں اپنے تمام دوستوں کو دعوت دوں گا اور خوب ہلا گلا ہوگا۔ جی ہاں، اب کی بار میں نے اپنی سالگرہ پر میڈیا ٹیم کو بھی مدعو کیا ہے، سنا نے انکشاف کیا تو امی ابو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بھی اس پارٹی میں شرکت کریں گے؟ ارے واہ، زبردست! یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آخر اتنے بڑے سیٹ کی بیٹی کی سالگرہ ہے
تو پھر جشن بھی بھرپور ہونا چاہیے۔ شاباش بیٹی، آخر تمہیں اس سوسائٹی کے طور طریقے سمجھ آ ہی گئے ہوں گے۔ ویل ڈن، ابو کہکا مار کر ہنس پڑے اور ثنا سر جھکا کر ہلکی سی سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ آج وہ دن آ پہنچا تھا۔ سالگرہ کے سارے مہمان آ چکے تھے۔ حکومتی ارکان کے علاوہ پولیس اور فوج کے بھی بڑے بڑے افسر مدعو تھے۔ 10-12 ٹی وی چینلز کے کیمرے ان کی سالگرہ کو کور کر رہے تھے، کیونکہ یہاں نہ صرف سیاسی ارکان جمع تھے بلکہ بعض شوبز کے ستارے بھی جلوہ افروز تھے۔ سامنے بڑی سی اسکرین پر تقریب کی براہ راست فلم چل رہی تھی۔ سب لوگ خوب انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک پورے پنڈال میں اندھیرا چھا گیا اور صرف اسکرین جگمگانے لگی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اسکرین پر جم کر رہ گئیں۔ چند لمحے قبل آپس میں باتوں کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ تھم گیا۔ لوگوں میں تجسس کی ایک لہر دوڑنے لگی اور ہر شخص کچھ ہونے کا منتظر تھا۔ یہ ضرور میری ثنا کا کوئی سرپرائز ہے۔ ثنا کی امی کی چہکتی ہوئی آواز آئی تو سب لوگوں کے چہروں پر مسکان آ گئی۔ سب کی نظریں اسکرین پر تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے منظر تبدیل ہونے لگا۔ اب اسکرین پر ثنا کے ابو کی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کی فلم چلنے لگی۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ اسکرین پر جو کچھ دکھایا جا رہا تھا وہ منظر تو تقریب میں شریک مہمانوں کو چوکنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا ہے بیہودہ حرکت؟ روکو اسے روکو، ثنا کے ابو چلا اٹھے، لیکن مختلف چینلز کے کیمرے ان تمام شواہد کو محفوظ کر رہے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں بند کرو، یہ میرے خلاف سازش ہے، ابو چیخ رہے تھے۔ اگر یہ سازش بھی ہے تو اس کا جواب اب آپ کو عدالت میں دینا ہوگا۔ ثنا کے ابو کا سر ندامت سے جھک گیا۔ ان کا اصل روپ سامنے آ چکا تھا۔ ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہ ان کی دہشت گردی کی واضح تصویر تھی۔ آئی جی صاحب کے پاس سارے میڈیا کے سامنے ثنا کے ابو کو گرفتار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ آئی جی صاحب کے گارڈز نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ ثنا، تم نے اپنے ابو کو گرفتار کروا دیا، ثنا کی امی چیخ اٹھیں۔ وہ ثنا کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ثنا تو اپنے ابو کے ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھتے ہی صوفے پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس کے نازک سے دل کی دھڑکن تھم چکی تھی اور اس کی روح ان تمام سوالات کا جواب دیے بغیر کف سے عنصری سے پرواز کر چکی تھی جو اس کی ماں، بھائیوں اور میڈیا کی زبان پر تھے۔ لیکن اسے آخری وقت یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ ایک کڑے فیصلے کی گھڑی میں اپنے خدا اور قوم کے سامنے سرخرو رہی ہے۔ ایک محب وطن کی بیٹی اپنے وطن پر قربان ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔